امتیاز آپا، جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا، صراط مستقیم آج کا ہمارا موضوع اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم کے حضور ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی، اور میں نے اپنے انٹرو میں بھی عرض کیا، یہ صراط مستقیم کیا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں، اور اسے ہم سادہ سے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ راستہ، سیدھا راستہ کہ جس پر چل کر ہم منزل مراد کو پا سکیں۔ آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں یہ اللہ رب العزت کی پہلے تعارف ہے، ایک طرح سے اس کی ذات اور اس کی صفات کا معرفت عطا کی گئی ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو علامہ نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے معرفت ذات و صفات کے بعد عبادت کا، مدد مانگنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد دعا سکھائی ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگا کرو۔ اور دعا کیا سکھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اب دیکھیں صراط مستقیم کا لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے، ابھی جس آیت سے میں نے آغاز کیا کہ اللہ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہاں ہدایت اور صراط مستقیم ایک چیز قرار دی گئی کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پکڑ لیتا ہے، یعنی اس نے سیدھا راستہ پکڑ لیا، گویا وہ راہ ہدایت پر چل پڑا۔ پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ گویا عبادت اور بندگی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ من یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، جو عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کا تعلق اب دنیاوی معاملات سے ہے، فرمایا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کہ میرا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، بس اس راستے پر چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اب ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھیں تو ایک وہ انسان جو ایمان والا ہے، جو نماز میں جا رہا ہے، جو بار بار نماز ادا کر رہا ہے، نماز میں بھی تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے، اس کے باوجود اسے دعا سکھائی گئی ہے کہ تم ایسے دعا مانگو۔ دعا مانگنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے کہ جاؤ اور اپنے اسباب اور اپنے ذرائع، اپنے وسائل، اپنے علم، اپنی اس غور و فکر اور اپنی اس فکر پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ تمہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اصل میں سہارا اللہ کا پکڑ لیا وہی صراط مستقیم پر ہدایت پا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم قرآن و سنت کی راہ ہے، صراط مستقیم نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتگان ہیں۔ اب اسی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم کی آپ 3 لفظوں پر غور کریں۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو، ہر انسان کو 4 طرح کی ہدایات تو اس کو عطا کر دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت وہ ہے جو اسے بالتن دی گئی ہے۔ ہر انسان اچھائی اور برائی کا اپنے اندر احساس رکھتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو بھی آپ دیکھیں گے وہ غلطی کر رہا ہوگا نا تو اسے احساس ہوگا، اور اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک فطرتاً انسان کے اندر یہ موجود ہے۔ دوسری ہدایت کہتے ہیں حسی ہدایت، وہ انسان جو حواس خمسہ کو استعمال کرتا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تیسری ہدایت آتی ہے عقل، ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور وہ غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ عقلی ہدایت کہلاتی ہے، شعوری کوشش سے۔ جی بالکل۔ اور چوتھی ہوتی ہے وجدان، اس کا اللہ نے جو روحانی طور پر ایک استعداد دی ہے ہر انسان کو، اسے ہم وجدان کہتے ہیں، تو اس سے بھی اس کو رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اس منزل مراد کی، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے ہم نے کیا دعا مانگی، علماء کہتے ہیں کہ اس میں 3 لفظ ہیں اور وہ تینوں لفظ کسی نہ کسی چیز کا پتہ دیتے ہیں۔ اہدنا یہ پتہ دیتا ہے کہ اے انسان تجھے ایسے ہی نہیں بنایا گیا، تیرا کچھ نہ کچھ مقصد ہے دنیا میں آنے کا، تو اس مقصد، اس منزل کو پہچان لو۔ تو اہدنا کہتے ہوئے ہم نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بتا دے کہ مجھے کیوں بنایا ہے، مجھے میری منزل کا شعور عطا کر دے، مجھے معرفت عطا کر دے
کہ تو نے مجھے اشرف المخلوق بنا دیا، عزت و کرامت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا، اب مجھے پتہ تو ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ اب جب منزل کا پتہ چل گیا اہدنا کہتے ہوئے، تو اگلا لفظ آتا ہے الصراط، کہ اب راستہ بھی ہو۔ اب فرض کریں کہ منزل ہم نے لاہور جانا ہے، تو اب لاہور کیسے ہم جائیں گے؟ ہمیں راستے کا بھی تو پتہ ہو کہ کس راستے پر چلیں گے تو ہم لاہور جائیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور سمت میں نکل کھڑے ہوں۔ تو اب وہ راستہ بھی اے اللہ مجھے عطا فرما کہ جس راستے پر چل کر میں منزل تک پہنچ سکوں۔ اب راستہ بھی پکڑ لیا ہے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ شیطان جگہ جگہ جال بچھائے ہوئے ہیں، گھات لگائے ہوئے ہیں، تمہیں راستے سے بھٹکانے والا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ منزل تک پہنچنے کی ضمانت بھی مل جائے، شیطان کے ہتکنڈوں سے بھی بچ جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے ہم نے تینوں چیزیں مانگی، منزل کا پتہ یعنی معرفت عطا فرما، مجھے عارف بنا دے، الصراط مجھے وہ راستہ بتا کہ جس راستے پر چلوں اور میں تجھ تک پہنچ جاؤں، اور المستقیم کے پہنچنے کی ضمانت بھی تو ہی عطا فرما۔ تو جس نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا، اس دعائیہ انداز میں ہم نے اللہ کو اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کیا، اس پر بھروسہ کیا، وہ منزل تک پہنچے گا ضرور۔ یعنی یہاں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اپنی کمی اپنی کوتاہی کا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے، اس احساس ندامت بھی ہے کہ پروردگار عالم میں بہت کمزور ہوں، مجھے وہ راستہ بتا جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اب ہم نے یہ جان لیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔